الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فریضۃ علی کل مسلم پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام مہمانان اعظام اور میرے قابل قدر استاد محترم اور میرے دینی اسلامی غیور بھائی، ہمارے بڑے اور بزرگوں نے یہ بات کہی تھی، جس زمین پہ بارش نہیں ہوتی ہے وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جن بستیوں میں دین کا علم نہیں ہوا کرتا وہاں کی نسلیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اور خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سب سے بڑا عنوان، سب سے اہم پیغام اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے اندر علم نہ ہو وہ آدمی نہیں جانور ہے، جس بستی کے اندر، جس گھر کے اندر کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں، جانوروں کا ڈربہ، جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں، حیوانات کے جنگل ہے۔ وہ ملک نہیں، حیوانات کے جنگل ہے۔ ایک شاعر، عربی شاعر کہتا ہے لیس الیتیم قدمات والدہ، لیس الیتیم قدمات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، لیس الجمال باطواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں، یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ اس کے بلوغت، اس کی جوانی سے پہلے انتقال کر گیا ہو، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ مر گئے ہو، بلکہ یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم ادب نہ ہو۔ لیس الجمال باطواب تزیننا، انسان کی خوبصورتی، ہماری خوبصورتی کپڑوں کی زیب و زینت کے اندر نہیں بلکہ انسان کی خوبصورتی علم ادب کے اندر ہے۔ اس سے بڑھ کر کے فضیلت اور اہمیت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقات پیدا کی اور اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان کو بنایا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کر دیا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر دیا تھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنات کے اندر آگ کا مادہ زیادہ۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے اور سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل بناتا ہے۔ آخر اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کے اندر کون سی خاصیت تھی، کیا خوبی تھی؟ اس انسان کے اندر مٹی سے بنے ہوئے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا؟ اس کا جواب قرآن کریم نے بہت مختصر لفظوں میں دیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، میں دنیا کے اندر ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اللہ کی عبادت
ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ دوسری مخلوق آئے گی تو کیا کرے گی؟ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا یا رب العالمین اس دوسری مخلوق کا کیا کام ہے؟ اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس مخلوق کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں وہ دنیا کے اندر جا کر کے میری عبادت بھی کرے گی، میری اطاعت بھی کرے گی، میری نافرمانی بھی کرے گی، دنیا کے اندر صاف صفائی بھی رکھے گی اور دنیا کے اندر خون خرابہ بھی کرے گی، خون ریزی بھی کرے گی۔ جب یہ سارے تفصیلات فرشتوں کے سامنے آیا تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا رب العالمین ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دنیا کے اندر جا کر کے خون خرابہ کرے، دنیا کے اندر جا کر کے خون ریزی کرے، دنیا کے اندر جا کر کے آپ کی نافرمانی کرے؟ رہی تیری عبادت کی بات، رہی تیری اطاعت کی بات، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں۔ دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات اسی پر ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی کا پتلا بنا کر کے تیار کر دیا اور اس کے اندر روح ڈالنے کے بعد سب سے پہلے چیزوں کے نام بتایا، اس کی خاصیت بتایا کہ اس کے خوبی کیا ہے، اس کے فیوچر کیا ہے، جس کو عربی کے اندر علم الاسماء اور ہماری اور آپ کی زبان میں سائنس کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سائنس کا علم دیا، پھر فرشتوں سے کہا فرشتوں اس کا نام بتاؤ، اس کا کام بتاؤ، اس چیز کا نام کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے میرے پروردگار ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کا نام بتا دیجئے، اس کے فیوچر بتا دیجئے، اس کی خصوصیات بتا دیجئے، اس کے کام کیا ہے، اس کے نام کیا ہے، اس کے خوبی کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام فر تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں تمہاری اطاعت بھی قبول ہے، تمہاری عبادت بھی قبول ہے، لیکن جس دنیا کو مجھے چلانا ہے اور جس مخلوق کو وہاں پر پیدا کرنا ہے، جو میرے نائبین ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے، وہ بغیر علم کے دنیا کے اندر کام نہیں کر سکتے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر جو فضیلت دی ہے، جو برتری دی ہے، وہ علم کی بنیاد پر دی ہے، کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں دی۔ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تعلیم سے دوری ہے اور اس کا حل بھی صرف حصول تعلیم کو حاصل کرنا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا جاتا ہے اس وقت مکہ کے اندر، اس وقت عرب کے اندر کفر و الحاد کے باوجود کچھ ایسی برائیاں پائی جاتی تھی جو پوری دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ ان کی برائیوں کی وجہ سے اس وقت کا سب سے بڑی حکومت تھی قیصر و کسریٰ، لیکن یہ دونوں عرب کو اپنے میں نہیں ملاتے تھے۔ ان کی گندگی کی وجہ سے وہ شرم کرتے تھے کہ میں عرب کو اپنے اندر ملا لوں۔ لیکن دیکھیے جب قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے اے محمد جائیے آپ اپنی قوم کو کفر و شرک سے روکیے، جائیے آپ اپنی قوم کو زنا سے روکیے، جائیے آپ اپنی قوم کو چوری سے روکیے، جائیے آپ اپنی قوم کو بے حیائی بے شرمی سے روکیے۔ نہیں، سب سے پہلا جو تعلیم آتا ہے قرآن کا، سب سے پہلا جو آیت
کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ جب انسان کے اندر تعلیم آئے گی تو تمام برائیاں دور ہو جائیں گی، اور حقیقت معنوں میں جب ان لوگوں کے اندر تعلیم آئی تو لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے رہنما بن کر کے ابھرے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام جو ایک زمانے میں نکارہ سمجھے جاتے تھے، لیکن جب قرآنی تعلیمات سے جڑتے ہیں تو قرآن ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک دن وہ سب سے گرے ہوئے سمجھے جاتے تھے، لیکن جب قرآنی تعلیمات سے جڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہے۔ محترم حضرات، اس وقت سب سے زیادہ ضروری، سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم ہے، کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ اگر ہمارا گھر کا بچہ قرآن سے جڑا ہوا ہو تو ہمارا گھر کا بچہ سائنس سے بھی جڑا ہوا ہو، اگر ہمارا گھر کا بچہ مدرسے سے جڑا ہوا ہو تو ہمارا ہی گھر کا بچہ اسکول سے بھی جڑا ہوا ہو، اگر ہمارے گھروں کے اندر حافظ قرآن پیدا ہو، عالم دین پیدا ہو، مفتیان کرام پیدا ہو، تو ہمارے ہی گھروں کے اندر ہمارا ہی بچہ سائنس بھی بنے، سائنسداں بھی بنے، انجینئر بھی بنے، بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی بنے، تب جا کر کے ہم اپنے معاشرے کو ترقی دے سکتے ہیں، ترقی کے راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر اگر کوئی چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے برائیاں دور ہو جائے تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر معاشرے کی اصلاح تو بہت دور کی بات، اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس وقت دونوں تعلیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ سارے دھارے چل رہے ہیں، ان سارے دھاروں کے مطابق چل کر کے ہی ہم اپنے معاشرے کو ترقی کے راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ گاڑی کبھی ایک پہیے پر نہیں چلتی، گاڑی کبھی ایک پہیے پر نہیں چلتی، گاڑی جب بھی چلتی ہے دونوں پہیوں پر چلتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارا گھر کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، مفتیان کرام بنے گا، اور ہمارا ہی گھر کا بچہ انجینئر بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، تب جا کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ 3 وقت کے کھانا کھاتے ہیں، آپ 2 وقت کے کھانا کھائیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر آج تک نہ کوئی معاشرہ ترقی کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔